بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج 20واں روزہ ہے اور بعض جگہوں پر یا بعض ملکوں میں 21واں روزہ ہے، لیکن یہاں ہندوستان میں 20واں روزہ ہے۔ اور آج شام سے اعتکاف والے حضرات اپنی اعتکاف گاہ کے اندر داخل ہو کر 10 دن کے سنت اعتکاف کا آغاز کریں گے۔ بڑی خوبصورت عبادت ہے اعتکاف کرنا، گویا کہ اللہ کے در پر پڑ جانا ہے 10 دن تک مسلسل، گویا کہ اللہ رب العزت کے حضور اپنی حاجتوں کو رکھتے رہنا ہے، اپنے لیے برکتیں مانگنا ہے، مغفرت مانگنا ہے، اللہ سے توفیق خیر مانگنا ہے، دنیا مانگنی ہے، آخرت مانگنی ہے۔ اب جب بندہ 10 دن تک مسلسل اللہ سے مانگتا ہی رہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ معتکف تو پہلے ہی سے اللہ کا بہت مقرب چکے ہوتا ہے اور وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ اعتکاف کی برکتیں پورے سال معتکف محسوس کرتا ہے، پورے سال ایسی عجیب برکتیں اس میں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے نیت نہیں بھی کی ہے تو آپ نیت کریں، کوشش کریں، ارادہ کریں، اپنے کو فارغ کریں کہ ہم انشاءاللہ آج شام سے اعتکاف شروع کریں گے۔ خواتین بھی گھر میں کر سکتی ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہے، چونکہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، تو خواتین اپنے گھر میں کسی ایک حصے کو اپنی مسجد بنا لیں، مسجد شمار کر لیں، مسجد تصور کر لیں اور اسی میں وہ عبادت کیا کریں۔ سال سے سال کرنی چاہیے ان کو اسی جگہ میں، تو اسی روم کے اندر، اسی کمرے کے اندر وہ بہرحال اعتکاف کریں 10 دن کا۔ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو 10 دن ممکن نہیں ہے، سنت تو 10 دن ہی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، کچھ ایسی خواتین بھی ہو سکتی ہیں جن کو 10 دن ممکن نہیں ہے، تو ان کے لیے جتنا ممکن ہے اتنا کر لیں، نفل تو ہو جائے، کم سے کم سنت بھی نہ صحیح تو کم سے کم نفل ہو جائے۔ اچھا، بعض خواتین ایسی بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے مسائل ہوتے ہیں، گھر کے کاروبار ہیں، ان کے گھر کے مسائل ہیں، ان کے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کاروبار ان کو چھٹی نہیں دیتا ہے، تو جتنا وقت ان کو مل سکتا ہے وہ ایک جو اپنی گھریلو مسجد ہے، خواتین گھریلو مسجد میں اور مرد اپنے محلے کی مسجد میں، وہ جتنا وقت ان کو مل سکتا ہے اتنا وقت اعتکاف کی نیت سے اپنی اس مسجد کے اندر گزاریں۔ یہ بہت خوبصورت عمل ہے، بہت خوبصورت اور سنت ہے۔ اب اس بلاوے میں نہ رہیں کہ صاحب سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کہ محلے کے کسی ایک آدمی نے کر لیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، وہ مسائل اور وہ سب اپنی جگہ، لیکن چونکہ ہمیں تو اللہ سے کچھ لینا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ سے کچھ منوانا چاہتے ہیں، اللہ سے کچھ پانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس چکر میں کیوں رہیں کہ صاحب ایک آدمی نے کر لیا بس ٹھیک ہے سب کی طرف سے ہو گیا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے پورے محلے کی طرف سے سنت ادا ہو گئی، لیکن میں بھی اپنے لیے کچھ اللہ سے منوانے کے لیے میں بھی یہاں آ کے پڑاؤ کر لوں، میں بھی مسجد میں پڑ جاؤں آ کر اعتکاف کی غرض سے۔ اس کی کوشش میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو کرنی چاہیے، ہر شخص اس کی کوشش کرے۔ اچھا، جب اعتکاف آپ شروع کر رہے ہیں تو پھر ایک بہت اہم مشورہ دوں گا، فون کا استعمال 0 کر دیجئے، فون کے بغیر اعتکاف کیجئے۔ اگر آپ کا کوئی زیادہ ہی ضروری کوئی ایسا کوئی کاروبار ہے یا کوئی بہت ضروری مسئلہ ہے تو اس تھوڑا بہت آپ نے ضرورت کی حد تک اس کا استعمال کر لیا سو کر لیا، باقی فضول میں صاحب وہ کئی گھنٹے سوشل میڈیا پر گزر رہے ہیں، وہ سب سے بچ جائیے بالکل۔ اس سے تو آپ اعتکاف میں ہیں تب بھی اور نہیں ہیں تب بھی، ہر صورت میں بچ جائیں، یہ میرا مشورہ رہتا ہے ہمیشہ۔ تو لیکن اعتکاف میں تو بطور خاص فون کا استعمال 0 کر دیجئے۔
اور اگر بہت ضروری کچھ ہے تو بس ضرورت کی حد تک استعمال کیجئے، وہ بھی اگر بہت ضروری ہے تو، ورنہ تو میں تو مشورہ دوں گا کہ کلی طور پر فون کے بغیر گزاریں یہ 10 دن، خواتین ہیں تب بھی، مرد ہیں تب بھی۔ اور کوئی بھی لمحہ آپ کا ایسا نہ ہو۔ کل ہم ایک اللہ والے سے بات ہو رہی تھی، وہ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ باقاعدہ اگر اعتکاف بھی نہ صحیح لیکن ہم ان 10 راتوں کو جاگ کر گزارنا چاہتے ہیں، اور باقاعدہ اعتکاف میرے لیے اس وقت ممکن نہیں ہوگا، تو ہم پوری رات جو ہے ان 10 راتوں میں جاگ لیں۔ ان کا ایسا کہنا تھا، تو ہم کیا عمل کریں؟ ان کا کہنا تھا کہ کیا میں ہر وقت قرآن پڑھوں، یا ہر وقت درود شریف پڑھوں، یا کیا کروں؟ میں نے ان کو ایک مشورہ دیا، ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے مزاج کے اعتبار سے یہ مناسب لگے۔ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جتنے پارے تلاوت کر رہے ہیں اس میں اضافہ کر لیجئے۔ مثال کے طور پر آپ 1 پارے کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ 2 پارے کر لیں، 3 پارے کر لیں، اپنی گنجائش اور اپنی استعداد کے اعتبار سے اس میں بڑھا لیں۔ ایسا نہیں کریں کہ آپ کی استطاعت تو تھی 1 پارہ پڑھنے کی اور آپ نے ٹارگٹ بنا لیا 10 پارے پڑھوں گا، پھر آپ کہیں اپنے کو مشکل میں نہ ڈال دیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی استعداد ہے، جتنی استطاعت ہے آپ کی، زیادہ سے زیادہ کی طرف لائیں اپنے عمل کو۔ 1 پارہ پڑھنے والا 2 پر آ جائے، 2 کے بجائے 3 پر آ جائے، 4 پر آ جائے، 5 پر آ جائے۔ ابھی آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، مان لیجئے آپ نے 5 پارے کا مثال کے طور پر ایک ٹارگٹ بنایا، تو علاوہ کچھ وقت بچا، اس میں آپ یہ کریں کہ ابھی آپ کا کون سا عمل بچا؟ مثال کے طور پر آپ 200 مرتبہ استغفار کر رہے تھے، ان 10 دنوں میں آپ 1000 مرتبہ استغفار کرنے لگ جائیں۔ آپ 5000 درود شریف پڑھ رہے تھے، آپ اس میں کتنا اضافہ کر سکتے ہیں، اس کے اعتبار سے آپ اس میں اضافہ کر لیں۔ آپ کا مراقبہ کتنی دیر چل رہا تھا؟ مثال کے طور پر آپ کا مراقبہ 15 منٹ چل رہا تھا، آپ اس کو 1 گھنٹہ کر لیں۔ آپ کی دعائیں کتنی دیر چل رہی تھیں؟ مثال کے طور پر آپ 15 منٹ دعا کر رہے تھے، آپ اس کو 1 گھنٹہ دعا میں گزار لیں، آدھا گھنٹہ گزار لیں۔ مطلب اپنی استعداد، میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی استعداد کے اعتبار سے اس میں اضافہ کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کو میں 1 گھنٹہ کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو 1 گھنٹہ ہی کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی استعداد 2 گھنٹے کی ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کی استعداد آدھے گھنٹے کی ہو، تو آپ اپنی استعداد کے اعتبار سے اپنے عمل کو بڑھائیں۔ آپ دین کی کتاب کا مطالعہ کتنی دیر کرتے ہیں؟ آپ اب تک مطالعہ کرتے ہی نہیں تھے، جیسا کہ اکثر لوگ نہیں کرتے، دین کی کتاب کی اسٹڈی کرتے ہی نہیں ہیں لوگ۔ تو آپ ان دنوں میں یہ ارادہ کریں کہ میں 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنی بھی توفیق ہو جائے، اتنی دیر آج سے دین کی کتاب کی اسٹڈی کروں گا، آج سے شروع کرتا ہوں زندگی بھر کے لیے، یہ کام شروع کریں۔ دراصل ہمارے یہاں تسبیح پڑھنے کو عبادت سمجھا گیا، قرآن پڑھنے کو عبادت سمجھا گیا، نفل پڑھنے کو عبادت سمجھا گیا، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا امت کو، علم سیکھنے کو عبادت نہیں سمجھتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے خالی وقتوں میں تسبیح پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگوں گا، میں نفل لمبے لمبے پڑھوں گا۔ جہاں آپ یہ سب کچھ کریں گے، وہیں آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ وقت ایسا ضرور فارغ کریں کہ تھوڑی سی دیر دین کی کسی معتبر کتاب کا مطالعہ بھی کروں گا۔ اس کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیے، یہ آپ کے معمولات کا حصہ ہونا چاہیے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور تلاوت کے سلسلے میں پھر دوہرا دوں ایک بار کہ اگر آپ نے 5 پارے پڑھنے کا ارادہ بنا لیا ہے یا آپ پڑھ رہے ہیں رمضان میں، تو چاہے آپ کے وہ 5 4.5 پارے رہ جائیں، 5 پاروں کے بجائے چاہے 4.5 پارے رہ جائیں، 4.25 رہ جائیں، لیکن 1-2 صفوں کا ہی صحیح چاہے ترجمہ ضرور دیکھا جائے، چاہے ایک دو ورق کا ہی صحیح، 1-2 صفحے کا ہی صحیح، لیکن 1-2 صفحے کا ہی صحیح ترجمہ ضرور دیکھا جائے۔ قرآن صرف تلاوت کرنے سے کافی نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے وہ بہت بڑے ثواب کی چیز ہے اور دل کا بہترین علاج ہے وہ، لیکن قرآن کو سیکھنا امت کی ذمہ داری ہے، لہذا
قرآن کا ترجمہ ہر شخص دیکھے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن کا ترجمہ عام آدمی کو نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان پر، میں تو کہتا ہوں اپنی سندوں کو پھاڑ کر پھینک دو۔ تمہیں اگر قرآن کا ترجمہ ایک عام آدمی تک پہنچنے دینے میں تمہیں ڈر لگتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں یہاں بھی، اور یورپ کنٹریز وغیرہ میں خاص طور سے وہاں زیادہ چلن ہے ان چیزوں کا، وہاں نہ عام طور پر مدرسوں کا رواج ہے، نہ عام طور پر ایسے اسکالرس یا علماء ملتے ہیں جیسے یہاں ہوتے ہیں۔ اگر ہوتے ہیں تو اتنی تعداد نہیں ہوتی۔ تو اب وہاں لوگ قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ کر اسلام لاتے ہیں۔ ایک غیر مسلم آدمی جو کل تک غیر مسلم تھا، اس نے قرآن پڑھا اور اس کو ہدایت مل گئی اللہ کے فضل سے۔ یہاں پرانے مسلمانوں کو ترجمے سے روکا جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ یہ کون سی قسم پیدا ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں جو اپنے کو پڑھی لکھی بھی کہتی ہے اور پھر لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے روکتی ہے؟ مجھے یہ لوگ ہضم نہیں ہوتے اور میں ہرگز بھی ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتا۔ میرا اپنا مزاج ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ ہر مسلمان قرآن کا ترجمہ ضرور دیکھے۔ کہیں بھی کسی بھی قسم کی چھوٹی بھی ایسی بات ہے جو سمجھ نہیں آ رہی یا الجھن پیدا ہو رہی ہے، فوراً اپنے مقامی علماء سے، میرے جملے کو یاد کیجئے، مقامی علماء سے رجوع کیجیے۔ یہ نہیں کہ یوٹیوب پر ایک بہت بڑے علامہ بیٹھے ہوئے ہیں جی ان سے رجوع کروں اور صاحب نیٹ پر رابطہ کروں اور صاحب، یہ سب کچھ نہیں۔ اپنے مقامی علماء سے رابطہ کیجیے، دین کو اپنے مقامی علماء سے سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ نیٹ پر سب فرشتے نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میں بھی فرشتہ نظر آتا ہوں گا، لیکن میں فرشتہ نہیں ہوں۔ اور بھی بہت سارے لوگ فرشتے نظر آتے ہوں گے، لیکن میرے بھائی دور سے دکھنے والا ہر آدمی فرشتہ نہیں ہوتا۔ اپنے مقامی علماء سے رجوع کیجیے۔ یہ بڑی خسران کی بات ہے، آج کل لوگ اپنے مقامی علماء سے رابطے نہیں کرتے، دور دور دوسرے ملکوں تک کے علماء سے رابطے کریں گے، مگر اپنی مسجد میں اس سے بھی زیادہ قابل آدمی بیٹھا ہے اس سے نہیں، اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ مجھے تو ہمیشہ یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں۔ تو بہرحال جب آپ تلاوت کریں گے اپنے اعتکاف میں یا ان بچے ہوئے دنوں میں، تو اس طرح سے تلاوت کریں کہ تھوڑی دیر آپ قرآن کا ترجمہ بھی ضرور دیکھیں۔ جب آپ دعائیں کریں گے تو جہاں آپ اپنے لیے دعائیں کریں، وہیں اپنے سب گھر والوں کے لیے، اپنے دوست و احباب و اقربا کے لیے، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی اور ساری امت کے لیے دعا کریں۔ امت کا جو مظلوم طبقہ ہے ان مظلومین کے لیے ضرور دعا کریں۔ میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ امت کے مظلومین کے لیے دعا ضرور کریں، ضرور کریں، ان کو فراموش نہ کریں، ان کو فراموش نہ کریں۔ ہو سکتا ہے ان مظلومین کے لیے دعا کرنے کی برکت سے اللہ کا فضل ہو جائے اور آپ کی بھی دعا قبول ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ان مظلومین کے طفیل ہی آپ کے قبول ہو جائے۔ اس طرح سے بہرحال اپنے رمضان کو گزاریں، کثرت سے دعا کریں، کثرت سے دعائیں کریں، اور جو اپنے مسنون اعمال و اذکار ہیں، جو مسنون اذکار ہیں، ان کو بالکل نہ چھوڑیں، ان کو ہرگز نہ چھوڑیں، اور آپ کو آپ کے شیخ کی طرف سے جو معمولات دیے گئے ہیں ان کو بھی نہ چھوڑیں، ان کا اہتمام کریں۔ اگر آپ، اچھا یہ تو ہو گئی وہ باتیں جن میں آپ کو اضافہ کرنا ہے، تلاوت میں اضافہ کریں، دعا میں اضافہ کریں، اذکار میں اضافہ کریں، استغفار میں اضافہ کریں، صاحب درود شریف میں اضافہ کریں، یہ تو ہو گئی اضافہ کرنے والی بات۔ اب دو باتیں اور سنیے، اپنے کھانے میں تھوڑا سا اختصار کریں۔ آپ 3 روٹی کھاتے ہیں، آپ 2.5 روٹی کھانا شروع کر لیں ان 10 دنوں میں تھوڑا سا۔ اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وضو زیادہ چلانے کے لیے تھوڑا پیٹ ہلکا رہے اگر تو وضو زیادہ چلتا ہے، اور جو لوگ پیٹ ہلکا نہیں رکھ سکتے وہ وضو زیادہ نہیں چلا سکتے۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے، اپنی نیند کو تھوڑا کم کیجیے۔ ابھی آپ 4 گھنٹے سو رہے تھے رمضان میں، 5 گھنٹے سو رہے تھے، تو اس میں سے تھوڑا سا کم کر لیجیے۔ مان لیجیے آپ 5 گھنٹے سو رہے تھے تو 4.5 گھنٹہ کر لیجیے، 6 گھنٹے سو رہے تھے بھائی 5 گھنٹے کر لیجیے۔ اس طرح سے نیند کو تھوڑا سا کم کیجیے۔ عید کے بعد سو لینا کوئی بات نہیں، ان 10 دنوں کو تھوڑا جاگ کر گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح سے اپنے اعتکاف کو گزاریے۔ اب یاد رہے کہ وہ لوگ جو اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں ان سے میں نے کہا ہے کہ اپنی اعتکاف گاہ میں، جو اپنی گھریلو مسجد ہے یا اپنے محلے کی مسجد ہے،
اس میں اعتکاف کی نیت سے کچھ نہ کچھ وقت تو ہر شخص دے، ہر شخص دے، چاہے تھوڑا سا ہی وقت ملے لیکن ہر شخص دے، اس کی کوشش کریں اور اس طرح سے آپ اپنے اعتکاف کو گزاریں۔ اللہ نے چاہا بڑے نفع ملیں گے انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا، پورے سال آپ اس کی برکتیں اور اس کا فیضان پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کرے آپ کا اعتکاف کی توفیق بھی ہو اور آپ کا اعتکاف قبول بھی ہو، مجھے بھی توفیق ہو اور اللہ کرے قبول بھی ہو، جو بھی مانگا جائے اللہ سے وہ سب بھی قبول ہو، اور جو بھی اس وقت میں ہم جو بھی اللہ سے استغفار کریں گے، اپنے گناہوں پر توبہ کریں گے وغیرہ، اس پر ہمیں پوری زندگی کے لیے اللہ کرے استقامت ہو۔ ہماری کلپس آپ کو اسی طرح سے انشاءاللہ ملتی رہیں گی، اعتکاف کے دنوں میں بھی اللہ نے چاہا تو ملتی رہیں گی، تو لیکن آپ حضرات بہرحال یہ چونکہ ایک درس ہے، یہ ایک دین سیکھنے کا ایک ذریعہ میں سمجھتا ہوں، تو اس سے بھی آپ حضرات جڑے ہی رہیں گے۔ جزاک اللہ، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں تاکہ لوگ اعتکاف کو اس طرح سے گزاریں بھی اور اس سے نفع بھی حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔